ومن اصبح والآخرۃ نیتہ، خوبصورت. اور جس نے صبح کی کہ اس کی آخرت جو ہے نا وہ پراٹی. یار فجر تو میری قضا نہیں ہوئی، الحمدللہ میں آن ٹائم. اگر فار ایگزامپل لیٹ اٹھا تو آل از اسٹریس اینڈ وریز آر کہ یار فجر کیوں چھوٹ گئی، فجر کیوں چھوٹ گئی. ٹھیک ہے، اور اس کوئی وہ نہیں ہے. یا مینز اس کو ایکسپلین آپ نے اچھا بتایا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اذان کی آواز آئی، چھوڑ کے وہیں چلے گئے. یا ماں نے بلایا، چھوڑ کے چلے گئے. نماز کا ٹائم آیا، وہیں چھوڑ دی. ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا کہ اصل میں جو توکل اور تواکل ہے نا، اہل سنہ والجماعہ جو ہم مسلمز ہیں، وی آر ان بٹوین. ہم نہ ہی بالکل بیٹھ جائے. توکل کا غلط جو مطلب ہے کہ بالکل بیٹھ جانا، اللہ پر ریلائی کرنا اور اسباب پر ریلائی نہ کرنا. توکل از ریلائنگ اپون دا کازز فرام ویئر آئی کین گیٹ منی. توکل از دا ون ہو پرووائڈز دا کاز. اس کے بیچ میں وی آر ڈیپینڈ آن بوتھ. وی آر ڈوئنگ توکل اینڈ تواکل ایز ویل. ہم اللہ پہ توکل بھی کر رہے ہیں اور ہم لوگ آفس بھی جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے. اونٹ کو باندھ کر ہم توکل کریں، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کین گیو اس منی ایون اف یو ڈونٹ ورک. لیکن اللہ نے ہمیں خود بتایا ہے کہ تم ہاتھ پہ مارو گے تو میں کام کروں گا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ سیک واٹ از بینیفیشل. کام کرو، سو گیٹ کرو، اور تمہیں عاجز نہ کرنا پائے کام کا نہ ملنا، اور اللہ سے مدد طلب کرو. سو بات یہ ہے کہ وہ جو دوسرا شخص ہے نا کہ جو کہ آخرت سے پرائرٹی ہوتی ہے، من اصبح والآخرۃ نیتہ جمع اللہ علیہ شملہ، اللہ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. یعنی اس دن کے اسے کام آرام سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ ڈیلیز نہیں آتا کاموں میں. یو نو سم ٹائمز یو فیل کہ آپ سارا دن خوار ہوتے رہے، آپ کا کام ایک ہی ہوا یا وہ کام ہی نہیں ہوا. گاڑی کا کام تھا، مکینک نے کہا سر مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، پارٹ ہی نہیں ملا، سارا دن خواری ہوئی، کام ہی نہیں ہوا. سم ٹائمز آپ کے 5 کام تھے اور اپنے گاڑی کا کام بھی جلدی سے ہو گیا، بینک میں پیسے سبمٹ بھی ہو گئے، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی کر لیا، ہر کام ہو گیا. یار کبھی کبھی ایسا دن آتا ہے واقعی. ایک دن نا میں مطلب بڑے کام میں نے ایسے کیے اور 6-7 قسم کے کام کیے جو سارے ہو گئے الحمدللہ. نا گھر میں آیا تو میں سوچ رہا کہ اور بھائی سے ڈسکس بھی کر رہا کہ یار میں نے یہ کام کیا، سارے الحمدللہ کام ہوتے گئے، یو نو اینڈ فیلنگ آف اچیومنٹ، اور یو نو یہ ہے شدت اللہ علیہ شملہ. کمال. وجعل غناہ فی قلبہ، اللہ اتنا اس کے تونگری، غنا، رچنس اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. وعدت دنیا وہی راغمہ، اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ اور جو شخص صرف دنیا میں پڑا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص آخرت، جس کا ہم واحدہ ہے، جس کا آخرت ہم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے ہم اور غموں کو سنبھال لیتا ہے. لیکن جس کا ہم اور غم دنیا کی زندگی ہے نا، صرف یہ دنیا، آخرت اس کی لسٹ پہ ہے ہی نہیں. لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک، اللہ کو پرواہ کوئی نہیں ہے کہ وہ جس وادی میں جا کے مر جائے. یعنی اتنا جو ہے نا وہ یہ ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا، یا اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا. اور یہ نا یہ صرف حدیث میں نہیں ہے بلکہ آبزرویشن میں بھی ہے. سلف صالحین اور جو لوگ تھے نیک، وہ آبزرو کرتے کرتے انہوں نے اپنے ایکسپیرینس میں بتایا. اور امام حسن البصری کہتے ہیں کہ یا معشر الشباب اعملوا للآخرہ، ینگ مین اینڈ وومن ورک فار دا آفٹر. کیوں؟ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھا جنہوں نے صرف دنیا کے لیے کام کیا، ان کو دنیا تو ملی، کچھ کو ملی کچھ کو نہیں ملی، لیکن آخرت کبھی نہیں ملی. اور جن لوگوں نے آخرت کے لیے کام کیا ان کو اللہ نے دنیا بھی دی. کیا بات ہے. یو نو وائل آئی واز کمنگ ٹو دا آفس، مسجد سے نا 2 بزرگ نکلے، دونوں بوڑھے، سفید داڑیاں، کمر جھکی ہوئی، اور گاڑی چلا کے جا رہے تھے. میں نے کہا تو ایک دن آئے گا تمہاری داڑھی سفید ہوگی اور تمہاری کمر جھکی ہوئی ہوگی، اس دن تم کیا وش کرو گے اپنے لیے؟ آئی واز تھنکنگ، میں آتے ہوئے نا مجھے 2 چیزیں انسٹنٹلی خیال آئیں. ایک کہ کاش میں نے آخرت کے لیے بہت سارا سامان بھیجا ہو. دوسری چیز کہ میں نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ایکشنز نہ کیے ہوں. اور تیسری چیز کاش میں نے گناہ نہ کیے ہوتے جو جوانی میں کیے، تاکہ میرے آخرت میں اس سوچتا تھا کہ گناہ کی لذت تو چلی گئی نا، گناہ باقی رہ گئے. اور نیکی کی بھی مشقت چلی جاتی ہے لیکن نیکی باقی رہ جاتی ہے. So I was thinking to myself کہ by the end of your life you must be thinking کہ کاش گناہ نہیں کی. تو آج سے گناہ چھوڑ دو، آج سے لوگوں کے لیے لوگوں کو پلیز کرنا چھوڑ دو، اور آج سے اللہ کو راضی کرو. اتنا کچھ بھیجو کہ تم by the end of your life تم الحمدللہ یار کافی بھیجا ہے. ورنہ امیجن the desperation کہ بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی اور پتہ ہوا کہ گناہوں میں جوانی گزار دی اور لوگوں کی راضی کرنے کے لیے کام کیا، اور جو ہے نا کچھ بھیجا بھی نہیں آخرت کے لیے. کتنا ڈیسپریٹ ہوگا انسان.